مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں کرن پیٹر، سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل، ڈائسس آف اسلام آباد اور راولپنڈی سے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 21ویں تا 33 نیز 36ویں تا 38ویں آیات مقدسہ۔ یسوع یہ کہہ کر روح میں گھبرایا اور گواہی دے کر بولا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تب شاگرد شبہ میں ہو کر کہ اس نے کس کی بابت کہا، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس کے شاگردوں میں سے ایک جسے یسوع پیار کرتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دریافت کر کہ وہ کون ہے جس کی بابت وہ کہتا ہے۔ اس لیے اس نے یسوع کی چھاتی پر جھک کر اس سے کہا، اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، جسے میں لقمہ ڈبو کر دوں گا وہی ہے۔ اور اس نے لقمہ ڈبو کر یہودا بن شمعون اسخریوتی کو دیا، اور لقمہ کے ساتھ ہی شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر ہم نوالوں میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، مگر بعض نے گمان کیا کہ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی تھی، پس اس نے اس سے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم کو عید کے لیے درکار ہے مول لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ لقمہ لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن انسان نے جلال پایا ہے، اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ابن آدم کا جلال ہوا اور خداوند نے اس میں جلال پایا، اور اگر اس میں خداوند کا جلال ہے تو خدا بھی اس کو اپنے اندر جلال دے گا، اور وہ اسے فوراً جلال دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ اپنے آپ کے جلال کے بارے میں بیان فرمائے ہیں۔ جب یہودا اسے دھوکہ دینے کے لیے رات کے کھانے سے نکلتا ہے، یسوع نے ابھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کی رسم کو ختم کیا تھا، اور جلد ہی وہ آخری اشعیا ختم کرے گا۔ گتسمنی کے باغ میں جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا اور مصلوب کیا جائے گا۔ یہ سارے واقعات 12 شاگردوں میں سے ایک کے دھوکہ دینے سے ہوں گے۔
پھر بھی ان دردناک واقعات کے بارے میں خوفزدہ یا فکر مند طریقے سے بات کرنے کی بجائے آج یسوع اس جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ ان واقعات کے ذریعے حاصل کرے گا۔ زندگی میں ہر چیز خدا کے جلال کا آلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا گناہ بھی خدا کے جلال میں ختم ہو سکتا ہے۔ مقدس ہفتہ کے واقعات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ایک خالص انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یسوع نے جو کچھ برداشت کیا وہ المناک اور ہولناک تھا، یہاں تک کہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک نے اسے دھوکہ دیا۔ اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے اسے دھوکہ دیا، سیاسی حکام نے اسے دھوکہ دیا، حتیٰ کہ یوحنا کے علاوہ تمام شاگرد ڈر کر بھاگ گئے کیونکہ یسوع کو پکڑوایا گیا تھا۔ لیکن یسوع نے ان میں سے کسی کو بھی انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس نے یہ سب ابدی نقطہ نظر سے دیکھا اور واضح طور پر سکھایا کہ یہ تمام بظاہر المناک واقعات ہیں مگر ان کا ہونا ضرور ہے۔ یہ واقعات یسوع مسیح کے موت پر فتح پانے سے تمام ہوں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسیح کی پیروی کے لیے وقف کرتے ہیں تو ہم یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی صلیب میں بھی شریک ہوں گے۔ ہم دوسروں کے گناہوں کا تجربہ کریں گے، بدسلوکی کا سامنا کریں گے اور یقیناً مختلف مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آج ہم سب کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں یہ ملاقاتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم غصے اور مایوسی میں ان کو برداشت کریں گے یا اپنے رب پر امید بھروسے کے ساتھ ایک بار پھر زندگی میں ہر چیز میں خداوند کے جلال کا تجربہ کریں گے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے جلال کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جب ہم اپنی نگاہیں خداوند کی مرضی اور اس کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ آج لمحہ فکر ہے کہ ہمیں ہر چیز کو الہی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم کبھی پریشان، غصے، مایوس یا الجھن میں ہوں تو جان لیں کہ خدا ہر صورتحال میں ہماری زندگی میں فضل لانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ہر برائی کو خدا کے جلال میں تبدیل کرنے کے اس کے الہی مشن میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں۔ ان طریقوں کو تلاش کریں جن سے آپ کی زندگی ہر چیز میں خدا کو جلال دے، خاص طور پر وہ چیزیں جو اچھے کے لیے استعمال ہونے کے قابل نہیں لگتی۔ زندگی میں جتنا زیادہ تجربہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونے کے قابل نہیں لگتا، اتنا ہی تجربہ خدا کو حقیقی جلال دینے کے قابل ہوتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو پاک کلام کی سچائیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔